اور دنیا آج میں خبر تفصیل سے مقبوضہ شمالی مغربی کنارے کے شہر نابلس پر اسرائیلی حملے کے بعد شروع ہونے والے مسلح جھڑپوں کے دوران ایک فلسطینی کی گولی لگنے سے ہلاکت کے چند گھنٹے بعد اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کئی فلسطینی سول سوسائٹیز کی تنظیموں کو بند کر دیا ہے۔ فلسطین کے ایمرجنسی طبی عملے کے مطابق مغربی کنارے کے سب سے بڑے مہاجر کیمپ بلاتا سے تعلق رکھنے والے 18 سالہ وسیم خلیفہ کو اسرائیلی فوج کی جانب سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے دم توڑ دیا۔ فلسطینی تنظیم فلسطین ہلال احمر کے مطابق اسرائیلی فوج کی جارحیت کے دوران کم از کم 30 فلسطینی زخمی ہو گئے، جن میں سے 4 افراد کو گولی مار کر زخمی کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ خلیفہ مسلح تھا اور اس نے فوجیوں کو نشانہ بنایا، حالانکہ اس دعوے کو فلسطینیوں نے مسترد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کے ایک بڑے قافلے نے جمعرات کی صبح وسطی مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ پر چھاپا مارا۔ اسرائیلی فورسز نے سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی 7 تنظیموں کے دفاتر پر جبراً داخل ہو کر انہیں سیل کر دیا۔ جن NGOs پر چھاپے مارے گئے ہیں، ان میں سے 6 کو اسرائیل نے اکتوبر 2021 میں دہشت گرد تنظیموں کے طور پر کالعدم قرار دیا تھا۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا نے 7 دفاتر پر چھاپوں کی مذمت کی ہے۔ اشتیا نے الحق کے دفتر کا بھی دورہ کیا، جو بین الاقوامی سطح پر فلسطینی حقوق کے گروپ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو بین الاقوامی فوجداری عدالت میں لے جانے کے معاملے میں الحق خاص طور پر متحرک رہا ہے۔ Al-Haq in particular has been solid in the issue of taking Israel to International Criminal Court. The reports that Al-Haq is doing it has the credibility in the eyes of the international community. And I think Israel is launching this war because they don't want anybody to expose Israeli measures to the international community. We came to the office, we found that the Israelis, they raided the office and other offices of human rights organizations. They searched our files. They broken some closed doors here inside. They cut off the cameras inside the office because they don't want, to take any pictures for them here. And they put a warning, a military order outside of the door. We found it on the floor. That this organization is closed. It's illegal organization. افغانستان کے دارالحکومت کابل کی ایک مسجد میں نماز عشاء کے دوران ہونے والے بم دھماکے میں ایک ممتاز عالم دین ملا امیر محمد کابلی سمیت کم از کم 21 افراد ہلاک اور کم از کم 33 دیگر زخمی ہو گئے۔ بدھ کی رات ہونے والے حملے کی فوری طور پر کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی، جو کہ طالبان کے اقتدار پر قبضے کے بعد سے 1 سال میں ملک میں ہونے والا تازہ ترین حملہ ہے۔ زخمیوں میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ اس طرح کے جرائم کے مرتکب افراد کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ نماز شام دیروز ما هم خودم آدم نماز استاد شدیم که انفجار صورت گرفت. بسیار یک انفجار قویه در داخل مسجد، تقریبا یک 25 نفر یا 24 نفر کشته داشت، همه قدر زخمی. سعودی عدالت نے سلمہ شہاب نامی خاتون کو اس کی ٹویٹر سرگرمی پر 34 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ AFP کی طرف سے جاری کی گئی عدالتی دستاویزات کے مطابق ظاہر ہوتا ہے کہ سلمہ الشہاب کے خلاف مملکت میں امن عامہ میں خلل ڈالنے کی کوشش کرنے والے مخالفین کی مدد کرنے کے الزام میں سعودی اپیل کورٹ نے 9 اگست کو سزا سنائی تھی۔ برطانیہ کی لیڈیز یونیورسٹی میں PhD کرنے والی اور 2 بچوں کی ماں شہاب پر سزا کے ایک حصے کے طور پر مزید 34 سال کے لیے بیرون ملک سفر کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ٹویٹر پر تقریباً 2600 فالوورز کے ساتھ شہاب نے قدامت پسند سنی مسلم ملک میں خواتین کے حقوق کے بارے میں ٹویٹ کیا تھا۔ شہاب کو جنوری 2021 میں سعودی عرب میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ برطانیہ میں اپنی تعلیم کے درمیان چھٹیوں پر